اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن عائشة ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا اوى الى فراشه كل ليلة جمع كفيه ثم نفث فيهما فقرأ فيهما قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس ثم يمسح بهما ما استطاع من جسده يبدأ بهما على رأسه ووجهه وما أقبل من جسده يفعل ذلك 3 مرات متفق علیہ۔ حضرت ام المؤمنین امی عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ ساجدہ راکعہ سچے باپ کی سچی بیٹی سے امام بخاری نے امام مسلم میں روایت نقل کی ہے۔ وہ ارشاد فرماتی ہیں کہ میرے آقا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات، حضور ہر رات جب اپنے بسترے پر تشریف لے جاتے تو اپنے ہاتھ جمع کر کے یوں ہاتھ جمع کر کے یوں پھونکتے، اور اس پھونک مارنے سے پہلے حضور کیا پڑھتے؟ کہتی ہیں اس پھونک مارنے سے پہلے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سورۃ اخلاص، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آپ سرکار یہ تینوں صورتیں پڑھ کے اس طرح ہاتھ کر کے پھونک مار کے آپ سرکار اپنے چہرے پر ملتے، اپنے پورے جسم مبارک پر ملتے، اور آپ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے چہرے کے سامنے والے حصے سے شروع کرتے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 3 مرتبہ کرتے۔ یہ عمل کس کا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کتاب پہلی بخاری شریف دوسری مسلم شریف دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ اب مجھے بتائیں دم اور کس کو کہتے ہیں؟ بھئی نبی پاک نے کیا کیا؟ پہلے 3 صورتیں پڑھی، ہاتھ پہ پھونک ماری، چہرے پہ پھیرا، جسم پہ پھیرا، ساتھ پھونک ماری، ساتھ ہاتھ پھیرا۔ اب ایمان سے بتائیے میرے آقا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہر روز رات کو بستر پر جانے سے پہلے، یعنی بستر پر آپ سرکار یہ عمل فرماتے تھے۔ جو دم درود کو شرک کہتے ہیں نا جی، ان کو یہ حدیث پڑھ لینی چاہیے۔ اسی طرح علماء کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ دم شریف پڑھتے ہیں، پھونک مار دیتے ہیں، بعد ہاتھ رکھ دیتے ہیں، تو ہاتھ پھیرنا، ہاتھ رکھنا، پھونک مارنا، کلام پڑھنا، کلام پڑھ کے پھر پھونکنا، یہ سارے عمل حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں اکثر ساتھیوں سے عرض کرتا ہوں اللہ کا خوف کرو، اللہ کا خوف کرو، سیدھا تم شرک اور بدعت کا فتویٰ ٹھوک دیتے ہو۔ اللہ کے نیک بندو یہ دیکھو یہ عمل کس کا ہے، تم اپنی کم علمی اور جہالت کی بنا پر تم کہہ دیتے ہو شرک ہے، تو یہ عمل اگر نبی کا ہوا، یہ صحابہ کا عمل ہوا جس کو تم شرک کہہ رہے ہو، بدعت کہہ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ وہ بدعتی بھی جنتی نہیں ہے اور مشرک بھی جنتی نہیں، تو معاذ اللہ آپ کن کو کہہ رہے ہیں؟ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے آپ کا وہ جو بیان ہے وہ حضور پر جا رہا ہے، تو کیا حضور کی شخصیت پر کوئی فرق پڑے گا؟ حضور کو معاذ اللہ جو مشرک کہہ رہا ہے، تو مشرک کون ہوگا؟ وہ آپ ہوئے گا۔ بدعتی کہہ رہے تو آپ ہوئے گا۔ انکار حدیث کر رہا ہے، حضور کے فرمان کا انکار کر رہا ہے، تو اللہ وحدہ لا شریک کے حبیب کے اوپر جب بات کرنی ہو تو خدا کے واسطے جو حرام یا شرک یا بدعت کہنا ہو تو اس کے لیے ایسی دلیل ہونا ضروری ہے جس کے اوپر کوئی بندہ کلام نہ کر سکے۔ ٹھیک ہے جی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی یہ پڑھنے کے بعد صورت دم کیا کرتے تھے، لہٰذا اس عمل کو آپ وہ کر لیں، لازم کر لیں، رات کو بنائیں نہیں پڑیں گی۔ بتایا تو ہے نا جی، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ 3 صورتیں حضور کرتے تھے۔ قل هو اللہ احد، آخری 3 صورتیں یوں یاد کر لیں، قرآن پاک کی آخری 3 صورت،
سورہ اخلاص، سورہ فلق اور سورۃ الناس، آخری 3 صورتیں پڑھ کے ہاتھ پہ پھونکیں، چہرے پہ ملیں، پورے جسم پہ مریں، جہاں تک پھونک جاتی پھونک جائے، جہاں تک ہاتھ جاتے وہاں تک ہاتھ پہنچائیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا آفات سے، بلیات سے، ناگہانی موت سے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ رات کو سوتے ہیں، چھت گرتی بندہ مر جاتا ہے، یہ موت اچھی موت تو نہیں ہے، سویا سویا ہی ختم ہو گیا۔ رات کو سوتے ہیں، اللہ معاف کرے چور آتے ہیں گلا کاٹ کے چلے جاتے ہیں، ایسی خوفناک اور بھیانک موتوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے، آفتوں سے اللہ محفوظ رکھتا ہے۔ ایک اپنی حفاظت ہو، دوسرا جو آج کل زیادہ تر وہ چلا ہوا ہے نا جی کہ جناب یہ کالا جادو ہو گیا، کالا جادو ہو گیا، کالا جادو ہو گیا، یہ کالے جادو کا بھی توڑ ہے۔ یہ صورتیں آپ روزانہ پڑھ کے سوئیں، جو آپ پہ عمل کرے گا اللہ اس کے اوپر پوٹھا کر دے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی